دانش۔ جب مسلسل لیٹے رہنے پر اسے نیند نہیں آئی تو تھک کر دانش کے پاس آ کر اسے پکارا، جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا، کیا ہم ہمارے گھر جا سکتے ہیں؟ اسپرا نے امید سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولا۔ مگر کیوں؟ بیکاز دا ہوم از سیل کلوز ڈیو ٹو آل دا انویسٹیگیشن۔ وہ نیوز دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن میں گھر جا کر دیکھنا چاہتی ہوں، وہاں میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں پری، بس گھر میں کیا وہاں خون کے نشان موجود تھے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اس کے الفاظ پر دانش نے پلٹ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انفارمیشن کے بعد میں اور ماما پاپا فوری ادھر گئے تھے۔ وہاں کسی قسم کا خون نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو اسپرا؟ وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور بہت جلد ہم سب کے درمیان موجود ہوں گے۔ اس کی ضرورت سے زیادہ سوچ کر خود کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے اسپرا اپنا منہ کھولتی، ان دونوں کی توجہ دانش کے بجتے موبائل نے کھینچی۔ دانش نے غصے سے کال اٹھائی اور سلگتے ہوئے لہجے میں دو باتیں کر کے بند کر دی۔ کیا تھا یہ سب؟ اسپرا نے دانش کی کال بند کر دینے کے بعد پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسپرا نے اسے گھورا۔ کوچ غصہ ہے مجھ پر؟ دانش نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو جاؤ ملو اس سے، جا کر پریکٹس کرو، ویسے بھی میچ قریب ہے۔ اسپرا نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں، تم جاؤ، میں تمہارا ادھر ہی ویٹ کر رہی ہوں، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس کچھ گھنٹے، جلد ہی ملتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا اور بائک کی چابی لے کر گھر سے نکل گیا۔ اسپرا جو دانش کے جانے کے بعد ان کے گھر کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اچانک سے اسے ٹیلی فون کے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی لیونگ ایریا تک گئی اور فون کان سے لگایا۔ پری، کیا دانش گھر ہے؟ میں تب سے اسے فون کر رہی ہوں، وہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ عالیہ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کوچ سے ملنے گیا ہے۔ کیا کوئی کام تھا؟ آپ مجھے بتا دیتی آنٹی، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ وہ گھر واپس کب آئے گا؟ کچھ گھنٹوں تک، وہ سکون سے بولی۔ اللہ، گھنٹوں تک؟ عالیہ بیگم منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا آنٹی؟ آپ مجھے بتائیں، اسپرا نے پریشانی سے کہا۔ میں بہت ضروری فائل گھر بھول گئی ہوں، اسے فون کرو، جیسے ہی اٹھائے اسے بولنا نیلے رنگ کی فائل میرے وارڈروب سے لے کر فوری طور پر میرے پاس پہنچے۔ انہوں نے تیزی سے کہا۔ یس شیور، اٹ از ویری ارجنٹ۔ از اٹ ویری ارجنٹ؟ اسپرا نے اب اپنے ایک ہاتھ کرسی پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیس اگلے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا، اسے بولنا جلدی کرے، میں یہاں سے بھی ابھی کسی کو نہیں بھیج سکتی، سب مصروف ہیں، پلیز اسے کہنا جلدی کرے۔ انہوں نے پریشانی سے کہا۔ اوکے، آپ فکر مت کریں، میں لے آتی ہوں، اسپرا نے کہا۔ شکریہ بیٹا، مجھے سچ میں ابھی اس کی بہت ضرورت تھی، انہوں نے سکون بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ والی کوئی بات نہیں، میں بس آ رہی ہوں آنٹی، وہ یہ کہہ کر کال بند کر گئی اور وارڈروب سے فائل لے کر گاڑی میں رکھی اور کوچ چلی گئی، جہاں عالیہ بیگم انٹرس پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈارلنگ، عالیہ بیگم نے اسپرا کے گال کو محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ ویسے کیا تم اندر آ کر کیس دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اسپرا کے بال سے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہ بابا، نہ، ایسے خوفناک کیس، آپ خود ہی لڑیں اور دیکھیں، اسپرا نے ہوا میں بازو اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر عالیہ بیگم مسکرا دی اور اس کی گال پر ہلکی سی چٹ لگا کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بھی گاڑی بیٹھ کر گھر کی جانب چل دی۔ کیا جو آفیسر نے کہا ہے وہ حقیقت ہے؟ کیا سچ میں ارحم مر چکا ہے؟ لیکن پھر جس سب کا میری آنکھیں گواہ ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بے بسی سے خود سے بڑبڑانے لگی۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے ریئر مرر سے اس کے آگے جانے کا اشارہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہارن دیتا رہا تو اس نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ نارمل کر دی تاکہ پچھلی گاڑی آگے گزر سکے، لیکن آگے گزرنے کے بجائے اس کا راستہ بلاک کر دی۔ اگر اسی وقت وہ بریک نہ لگاتی تو دونوں گاڑیاں آپس میں بری طرح ٹکرا جاتی۔ ٹوم، اسپرا جو انتہائی غصے سے گاڑی سے نکل کر اسے کچھ سنانے لگی تھی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ذہن، سامنے کھڑے شخص نے کہا اور اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اسپرا جلدی سے واپس گاڑی کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی، ذہن نے اسے بازو سے
پکڑا، چھوڑو مجھے چھت۔ اس سے پہلے وہ زور سے چلاتی، ذہن نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چلاؤ مت، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ لیکن اس کے باوجود اسپرا خود کو چھڑانے لگی۔ اسٹاپ اٹ اسپرا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، لیکن وہ اس کے الفاظ کو اگنور کرتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کمرے میں خود کو بند کرنے کو کہا تھا، تم وہاں سے بھاگی کیوں؟ تم جانتی ہو آج صبح ہم وہاں واپس گیا تھا تمہیں وہاں نہ دیکھ کر، جانتی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ زین نے انتہائی سکون سے پوچھا، جبکہ اس کی گرین آنکھیں اسپرا کی براؤن آنکھوں کو گھورنے لگیں۔ اس نے مائرہ کو جان سے مار دیا، وہ جو اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ذہن کے الفاظ پر اس کی سانسیں تھمنے لگیں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی سانسیں آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے صدمے سے کہا۔ تمہیں ایک چیز اہم کے بارے میں جان لینی چاہیے، وہ ایک انتہائی جنونی انسان ہے اسپرا۔ اسے لگا مائرہ نے تمہیں گھر سے بھاگنے میں مدد کی ہے، اس لیے اس نے اسے جان سے مار دیا۔ اسپرا نے تکلیف سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو زبانی سے بہنے لگے۔ یہ یقین کرو، اس نے صرف ناشتہ کروایا تھا، بھاگنے میں ذرا برابر بھی مدد نہیں کی تھی۔ وہ تو اب یہ وقت یہاں رونے دھونے کا نہیں ہے، جب منع کیا تھا تب سمجھ نہیں آیا؟ اسکارپیو نے کچھ آدمی تمہاری بیسٹ فرینڈس کے پیچھے لگائے ہیں، کچھ تمہارے فیانسی کے اور کچھ اس کے پیرنٹس کے پیچھے۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک تمہیں وہاں سے واپس حاصل نہیں کر لے گا، ذہن نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر بھی وہ بہتے جا رہے تھے۔ اسپرا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جہاں اس کے لیے فکر مندی واضح تھی۔ چلو تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ ارحم نے واپس سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بالکل بھی اس معاشرے کے پاس نہیں جاؤں گی، اسپرا نے ذہن کا ہاتھ خود سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم اپنے تمام محبت کرنے والے رشتوں کو کھو دو گی، وہ چیختے ہوئے بولا۔ وہ اس کی آواز پر زور پر محسوس ہوتا شور بھی ساکن ہوا۔ اسپرا پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کسی کو بھی نہیں کھوں گی، میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کرتی ہوں، اسپرا نے اپنی پاکٹ سے سیل نکالتے ہوئے کہا۔ پولیس تم پر ہرگز یقین نہیں کرے گی، اس کا اندازہ تمہیں آج صبح نہیں ہوا کیا؟ ذہن نے اپنے سینے پر اپنے بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں سب جانتا ہوں اسپرا، اس کی نظر میں ارحم مر چکا ہے اور وہ آفیسر خود گواہ ہے، اس لیے وہ تمہاری بات پر تب تک بالکل بھی یقین نہیں کرے گا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے ارحم کو زندہ نہ دیکھ لے، اور یقین کرو یہ ابھی جتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے، ذہن نے تحمل سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اسپرا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بار بار نمبر ڈائل کیے جانے لگی، کیونکہ سامنے سے ابھی تک آفیسر نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ اور ساتھ ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو انتہائی پرسکون تھا، نہ کہ ارحم کے باقی آدمیوں کی طرح بے رحم اور بے حس۔ کیا تم اپنی فیملی کو واپس سے حاصل نہیں کرنا چاہتی اسپرا؟ وہ سکون سے گویا ہوا، جبکہ اسپرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ہیلو، آفیسر سنان اسپیکنگ۔ ہیلو اسپرا نے جلدی سے کال کٹ کی اور آگے بڑھ کر زور سے ذہن کے منہ پر پنچ مارا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کہاں ہے میری فیملی؟ چیختے ہوئے بولی اور ساتھ ذہن کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اسپرا، یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے۔ میری بات دھیان سے سنو، میں بہت سکون سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یقین کرو میں اپنے طریقے پر آیا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ میں نہیں سنوں گی، جو کرنا ہے کر لو، اور اپنے ہاتھ ہٹاؤ میرے ہاتھوں سے، وہ سلگتے ہوئے لہجے سے بولی۔ اسپرا، باز آؤ ورنہ تم اپنے پیرنٹس کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، ذہن نے اسے وارن کیا۔ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم لوگ کیوں میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ میں تھک چکی ہوں یہ سب سہتے سہتے، اس کے سامنے باقاعدہ گڑ گڑانے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو زبانی سے بہنے لگے۔ اپنے دوست، رشتے دار، سب کو بچاؤ اسپرا، میرے ساتھ چل کر، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا، جبکہ اسپرا کے ذہن میں ارحم کا وجود گھوما۔ اگر تم یہاں سے مجھ سے دور بھاگو گی تو میں تمہیں بتاؤں گا میری دنیا میں مجھے اسکارپیو کیوں کہتے ہیں۔ ارحم کے الفاظ یاد آنے پر اس کا وجود لرزا۔ پلیز میں نہیں، وہ نم آواز میں بڑبڑائی۔ اوکے، پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، کہتا ہوا اسے وہاں چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا تم اس سب میں میری مدد کرو گے؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر روکتے ہوئے کہا۔ مدد؟ ذہن نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں مدد، کیونکہ تم اسے اچھے سے جانتے ہو۔ پلیز بتاؤ میرے پیرنٹس کدھر ہیں؟
اور ساتھ میں اس کے بھیجے گئے آدمی جو میری دوستوں اور ماموں کی فیملی کے پیچھے ہیں، انہیں وہاں سے ہٹا دو پلیز۔ اسپرا جو اس کی جانب امید سے دیکھ رہی تھی، ذہن کا ایک دم گہکا لگا کر ہنسنے پر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے کہ اس کی کہی گئی بات اس کے لیے کوئی لطیفہ ہو۔ تم سچ میں بہت مذاق کرتی ہو اسپرا، میں تمہاری مدد بھلا کیوں کروں گا؟ ذہن نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا نے لطیف غصے سے اسے گھورا۔ تم نے اتنے اچھے سے مجھ سے بات کی ہے اور ایک دفعہ بھی مجھے ہرٹ نہیں کیا جیسے وہ کرتا ہے، تو پھر تم میری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں ارحم نہیں ہوں۔ ہم دو مختلف انسان ہیں، بے شک ہم دونوں کے راستے ایک ہیں، لیکن چیزیں دونوں اپنے طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ میری تھوڑی سی نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ارحم ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، مانا وہ مانسٹر ہے، لیکن میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم بے شک ابھی میرے ساتھ مت چلو، وہ تمہیں اپنے طریقے سے واپس لے جائے گا، لیکن میرا تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، اس کی سنو، اس کی مانو، اسے انکار پسند نہیں ہے۔ جتنی جلدی تم یہ سمجھ جاؤ گی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں ابھی جا کر اسکارپیو کو انفارم کر دوں گا تمہارے بارے میں۔ یقین کرو جس طرح وہ چیزیں ہینڈل خود کرے گا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ ذہن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری لائن پر زور دیا۔ اسپرا وہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سے سکنے لگی، جبکہ ذہن پاس کھڑا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بھی اسپرا اپنے آنسو صاف کر کے ذہن کو جواب دینے لگی تھی، تبھی ایک کار انتہائی تیزی سے آئی اور بے دردی سے دانش کی گاڑی سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے گاڑی کی ساری لائٹس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ پھر وہی گاڑی آگے جا کر گاڑی کی بیک سائڈ سے ٹکرائی، جس سے گاڑی کا وہ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ خوف سے اسپرا چلانے لگی۔ ہم نے آگے بڑھ کر اسپرا کا بازو پکڑا۔ اسی لمحے وہ گاڑی ریورس ہوئی اور ان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر اسپرا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسپرا کی آنکھیں جب پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کا خوف سے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، اسپرا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم اس کی جان لینے کا باعث بننے لگا۔ اسپرا نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن سامنے سے چلتے آ رہے وجود میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے قدم بھی وہاں سے ہلنے سے انکاری ہونے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور اسپرا کو اپنی بازو سے دبوچ کر خود کی جانب کھینچا۔ خوف سے اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی، میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ وہاں سے مت بھاگنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارحم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت شدید سخت کر کے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے یہاں وہاں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر وہ سڑک سنسان تھی اور اس وقت صرف وہ تینوں وہاں موجود تھے۔ جواب تو مجھے، کچھ پوچھ رہا ہوں میں، ارحم نے اسے تھوڑی سے دبوچتے ہوئے پوچھا، جبکہ اسپرا کا ذہن خوف سے معاف ہونے لگا۔ مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں، اس نے وارن کیا اور ساتھ ہی اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ ارحم تحمل سے، یار اس کی حالت تو دیکھو۔ لیکن ارحم کی ایک نظر ذہن نے لب نیچے، مگر شٹ اپ دا ہیل، وہ چیختے ہوئے بولا، اور اسی وقت اسپرا کی جانب دیکھا جو اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارحم نے جلدی سے دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر وہاں سے گاڑی اپنے مینشن کی جانب لے گیا، جبکہ ذہن بھی گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، اسے مت ہٹاؤ۔ اسپرا جو کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو اسے اپنے سر پر نرم نرم سا کپڑا محسوس کر کے اتارنے لگی تو اسے اس کے کانوں میں کسی کی آواز ٹکرائی۔ تبھی اس کا ذہن میں عالیہ بیگم، ذہن اور پھر ارحم آئے اور ایک دم سے آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی، پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ میم پلیز نہیں، پھر سے اس کے کانوں میں آواز ٹکرائی، لیکن وہ اگنور کرتی نیچے کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے وہ مین دروازہ کھولتی اس کے کانوں میں ارحم کی آواز ٹکرائی، تمہارا کیا خیال ہے سویٹ ہارٹ، تم اس وقت کدھر جا رہی ہو؟ ارحم کی آواز سن کر اس کا ہاتھ ہینڈل پر کپکپانے لگا، جبکہ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اسپرا نے آگے کی جانب بڑھنا چاہا، اسی وقت ارحم نے اپنی جانب زور سے کھینچا۔ اسپرا کو لگا آس پاس سے ساری ہوا ختم ہو گئی اور وہ بغیر اگلا سانس لیے مر ہی جائے گی۔ اتنی جلدی میں کدھر جا رہی تھی؟ اس نے اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی جانب سے خاموشی رہی تو اس نے اس کو تھوڑی سے پکڑا۔ تم صرف 15 گھنٹوں کے لیے مجھ سے دور گئی، صرف 15 گھنٹوں کے لیے۔ میرا دل کر رہا تھا اس دنیا کو آگ لگا دوں، سب تہس نہس کر دوں اور تمہیں ڈھونڈ کر اپنے سامنے کھڑا کر دوں۔ اتنی بری حالت تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب تمہیں پہلی بار کلب میں دیکھا تھا۔
وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بتانے لگا، جبکہ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور ڈھکیلا، مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ تم جانتے ہو کیا، تم بہت ظالم ہو، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی تھوڑی سے ہاتھ ہٹا کر اسے بازوؤں سے انتہائی بری طرح پکڑا، مگر خاموش رہا۔ مجھے جانے دو، وہ نرمی سے بولی۔ میرا صبر مت آزماؤ، وہ اسپرا کو چھوڑتے ہوئے سکون سے بولا۔ مجھے جانے دو، نہیں رہنا مجھے اس جہنم میں، سمجھ نہیں آتا کیا تمہیں؟ اسپرا نے ارحم کے چہرے پر پنچ مارتے ہوئے کہا، جس سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں درد کرنے لگی۔ یہ شخص میٹل کا بنا ہے، اسکن سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس پر جب کچھ اثر ہوتا محسوس نہیں کیا تو زرے لب بڑبڑائی۔ ارحم نے غصے سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر اسپرا کے بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ درد سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم کبھی سبق نہیں سیکھو گے اور مجھے تم جیسے بگڑوں کو سدھارنا آتا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے سرگوشی نما الفاظ میں بولا، جس پہ اسپرا کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ آئی ہیٹ یو، وہ نم آنکھوں سے لڑکھڑاتی آواز میں بولی اور ساتھ ہی اس کا کالر اپنے ہاتھ میں دبوچ گئی۔ آئی وڈ اپریشیٹ اف یو ہیٹ می ہارڈر بیبی، کیونکہ مجھے ہر چیز میں شدت پسند ہے، نارمل چیزیں مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور ساتھ اپنا کالر چھڑا کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہی اوپر سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے اپنے روم میں لے جانے لگا۔ ارحم نے ہی اسی عورت کی آواز پر پھر سے ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارحم نے اس عورت کو کہنے پر اسپرا کے بالوں پر اپنی گرفت ہلکی کر دی، مگر چھوڑا نہیں۔ یہ کبھی نہیں سیکھے گی، نرمی سے بات کرو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ مینٹلی اسٹریس میں ہے، جبکہ فزیکلی بھی درد میں ہے، اس عورت نے سختی سے کہا، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا اور اسے بیڈ پر پٹک کر خود وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسپرا اپنے جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو اگنور کر کے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب بھاگی۔ نہیں پلیز لیٹ جاؤ، اس نے التجا کی، مگر وہ اگنور کرتی کھڑکی کھولنے لگی۔ میرا نہیں خیال کہ تم ابھی اس حالت میں ہو کہ ارحم کی جناری روح کو دیکھ پاؤ، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ ارحم کے نام پر اس کے ہاتھ تھمے اور پلٹ کر عورت کی جانب دیکھا، جو اپنے حلیے سے اسے ڈاکٹر لگی۔ میں جولیا ہوں، ایک کارڈیولوجسٹ، تمہارا چیک اپ کے لیے آئی تھی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ویسے اب کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اسپرا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں تم نہیں ہو، میڈیسن ٹائم پر لو، ابھی تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ارحم اور اس جگہ سے دور بھاگنا۔ وہ بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ اسپرا پیچھے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس شخص نے میرے والدین کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، میرے دوستوں کو وجہ بنا کر مجھے دھمکایا جا رہا ہے، اور میں بس میڈیسن کھاؤں؟ غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ میں جو بھی آیا وہ زمین پر پھینکتے ہوئے توڑنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس کی آنکھیں سامنے کھڑے ارحم سے ٹکرائیں۔ تم، وہ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو گلدان تھا اس نے ارحم کی جانب اچھالا، جسے ارحم نے اپنا بازو آگے کر کے خود کو لگنے سے بچایا، جس سے گلدان اس کے بازو پر چکنا چور ہو گیا۔ جبکہ اسپرا کچھ اور ڈھونڈنے لگی، مگر آس پاس ہر چیز ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اسٹاپ اسپرا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا اور غصے سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ اسپرا وہاں کھڑی ہو کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ارحم نے اس کے قریب جا کر اسے بازو سے پکڑنا چاہا، لیکن اسپرا نے جلدی سے اسے اپنی ٹانگ مارنی چاہیے، لیکن وہ اس سے 1 قدم آگے تھا۔ اس نے پھرتی سے اسپرا کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگ پر رکھ کر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیا اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ اسپرا نے اسے پنچ مارنا چاہا، لیکن وہ اس کا پاؤں چھوڑ کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اسپرا نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے واپس سے ٹانگ مارنی چاہی، جس پر وہ اپنی ٹانگیں رکھ کر اسے روک گیا۔ آئی ٹولڈ یو ٹو اوبے می اسپرا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا۔ کمر میں درد اور ارحم کی اتنی بری طرح اسے جکڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آئی لو یور کرائز اسپرا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کس قدر سکون ملتا ہے جب تمہارے یہ آنسو بہتے ہیں۔ ارحم نے استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے اسے چھوڑ کر وارڈروب کی جانب چلا گیا، لیکن اسپرا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اسپرا جو خود کو نارمل کر رہی تھی، ارحم کے ہاتھ میں 4 ٹائیاں دیکھ کر اس کے وجود خوف سے لرزنے لگے۔ یہ تم کیا کرنے لگے؟ ارحم نے جب اس کا ہاتھ ٹائی کے ذریعے ہیڈ بورڈ سے باندھا تو اسپرا ایک دم اٹھ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی، لیکن وہ اسے اگنور کرتا دوسری جانب گیا۔
اور اس کا ہاتھ دوسرے بھی ویسے ہی باندھ دیا۔ ارحم تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ سے مائی نیم اگین، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے اس کے گال سے ہلایا، جبکہ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو وہ اس کے قدموں کی جانب بڑھ گیا اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ارحم پلیز، اسپرا نے جلدی سے اس کا نام سے اسے پکارا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو آج ہی ہوگا۔ اس نے اسپرا سے اس کی مرضی نہیں پوچھی بلکہ حکم دیا۔ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اپنا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اسے ڈانگیں مارنے لگی۔ آئی ول گیو یو 2 آپشنز اسپرا، اس نے اس کے دونوں پاؤں اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سانس ہو کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ فرسٹ، ڈونٹ فائٹ ود می، آئی ول میک یور لائف بیوٹیفل۔ فائٹ ود می اینڈ واچ می روئن یو، وہ سرد مہری سے بولا۔ اور اسپرا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ اسپرا، نکاح تو ہوگا، وہ بھی آج ہی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سب اپنوں کو کل کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہونے دوں گا، آئی پرومس۔ بے بسی سے اسپرا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم مانسٹر ہو، کہتے ہوئے شدت سے رو دی۔ جانتا ہوں۔ وہ اس کے پاؤں چھوٹا سکون سے کھڑا ہو گیا۔ مت کرو پلیز ایسا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب اس کی توجہ جیب میں بجتے اس کے سیل نے کھینچی۔ سامنے سے جانے کیا کہا گیا۔ پہلے تو ارحم کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑیں، لیکن پھر وہ سلوٹیں مسکراہٹ میں بدل گئیں۔ ایک مہمان آیا ہے سویٹ ہارٹ، مجھے اسے تم سے ملوانا ہے، چلو چلیں۔ ارحم نے اسپرا کے ہاتھ ٹائی سے آزاد کرتے ہوئے سکون سے بتایا، جس پر اس کا وجود کپ کپایا۔ اس نے جلدی سے بیٹھ کر اپنی کلائیوں کو سہلایا جو سرخ ہو رہی تھیں۔ کون ہے نیچے؟ اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ خود جا کر دیکھ لینا، تم خود جا کے دیکھ لینا تیسرو، وہ کہتا ہوا اسے کلائی سے پکڑ کر لیونگ روم میں لے گیا۔ او میرے خدایا، دانش! وہ ارحم سے اپنی کلائی چھڑا کر دانش کی جانب بھاگی، جس کا رنگ زرد تھا اور زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اٹھو دانش، پلیز! وہ اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے بولی اور ساتھ اس کے چہرے اور بازو پر کسی قسم کی چوٹ کے نشانات ڈھونڈنے لگی۔ ویسے یہ باسٹرڈ بہت جینیس ہے، روڈ پہ لگے CCTV کیمرہ تک پہنچ گیا میرے آدمیوں کے اسے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے، اس سے انفارمیشن حاصل کر کے تمہارے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ ارحم نے دانش کے وجود پر نگاہیں گاڑتے ہوئے سکون سے کہا، جیسے اس کی بہادری نے اسے مزہ دیا ہو، جبکہ دوسری طرف اسپرا اسے اگنور کرتی دانش کو جگانے لگی گئی۔ اٹھو پلیز دانش، میں یہاں ہی ہوں، پلیز اٹھ جاؤ، اسپرا نے شدت سے روتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑنے لگی۔ سو رومانٹک! کیا اگر میں ایسے ہی آخری سانس لے رہا ہوں، میرے لیے بھی ایسے ہی تڑپو گی ڈارلنگ؟ وہ جو سسکتے ہوئے سامنے پڑے وجود کو اٹھا رہی تھی، اس بے رحم کی آواز پر پلٹ کر چبھتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس دن تم مرو گے وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، تم بس مر جاؤ، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ایسا ہے کیا؟ اس نے کہتے ہی دانش کو اسپرا کے ہاتھوں سے کھینچ کر کمرے سے باہر لا کر بے دردی سے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ دانش! وہ چیخی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیاں اتر کر دانش کے پاس جاتی، ارحم نے سختی سے اسے بالوں سے پکڑ کر روکا۔ اسپرا نے تکلیف اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں اب دانش کے وجود میں ہلکی ہلکی حرکت ہونے لگی تھی، اور پھر اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ دانش! اسپرا نے تکلیف اور اذیت اور بے بسی سے اسے پکارا، جبکہ پاس کھڑے ارحم نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ دانش نے جب اسپرا کی بخار پر اس کی جانب دیکھا تو شوق سے اس کی آنکھیں پھیلی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا سلوک رکھتے ہو اس کے ساتھ، ایسے ٹریٹ کرتے ہو کیا کسی کو؟ دانش نے تکلیف سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے ارحم کو پوچھا۔ ہاں تو کیا تم اب مجھے سکھاؤ گے؟ ارحم نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اسے چھوڑو، درد سے دے رہے ہو تم اسے، تمہیں اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانش نے کہتے ہوئے احتیاط سے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے۔ اپنی حد میں رہو، ایک قدم بھی تم نے مزید سیڑھیوں کی جانب بڑھایا تو یقین کرو تم یہاں سے واپس زندہ نہیں جاؤ گے، ارحم نے اسے وارن کیا۔ پلیز دانش مت آنا، اس کی دھمکیاں کھوکھلی نہیں ہوتی، پلیز، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ اسپرا میری جان، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ دانش نے محبت سے اس کی جانب دیکھا اور سیڑھیاں
جلدی سے چڑھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ ارحم نے اسپرا کو خوب اپنی گرفت سے آزاد کر کے دانش کے منہ پر زور سے پنچ پڑا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ارحم نے اس کے ٹانگ پہ کک ماری، جس سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور ساتھ ایک زوردار پنچ اس کے جبڑے پر مارا، جس سے وہ پشت کے بل زمین پر گرا۔ اسپرا سانس رو کے سامنے منظر دیکھنے لگی۔ تکلیف، اذیت اور بے بسی سے اس کی آنکھیں روانی سے بھیگنے لگی۔ آئندہ اپنی گندی زبان سے اسپرا کو اس کے نام سے مت پکارنا، یقین کرو میں برداشت نہیں کروں گا، ارحم نے دوبارہ سے اس کے منہ پر پنچ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور سسکتے ہوئے دانش کے منہ سے خون صاف کرنے لگی۔ چھوڑو اسے، ارحم جو دانش کی لیفٹ سائڈ پر بیٹھا تھا اسپرا کو اس کی تھوڑی سے پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ آخری دفعہ تمہیں وارن کروں گا اسپرا، ارحم نے اس کی تھوڑی کو سختے سے دباتے ہوئے چھوڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی دانش کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا دباؤ بڑھایا۔ پلیز ارحم، چھوڑ دو اسے، اسپرا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، جہاں دانش کو سانس لینے میں اب دقت ہونے لگی تھی۔ ارحم نے ایک نظر اسپرا کی جانب دیکھا اور اسے چھوڑ دیا۔ دانش نے لمبے لمبے سانس کھینچے اور اپنے منہ سے خون فرش پر پھینک کر ایک زوردار پنچ ارحم کے جبڑے پر مارا، جو اسپرا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ آئی ول کل یو، دانش غصے میں غرایا، اور ایک کے بعد ایک پنچ اس نے ارحم کے منہ پر جڑ دیے۔ ارحم نے بغیر زیادہ محنت کیے اپنے ایک ہاتھ سے اسے دور جھٹکا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دانش کو اس کی آنکھوں سے پکڑا اور پاس پڑے ٹیبل پر اس کا سر زور سے مارا، جس سے شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ دانش، اسپرا نے پتھرائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اسپرا میری جان، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اپنی گھٹیا زبان سے اس کا نام مت لو، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ ارحم نے اسے کالر سے پکڑتے ہوئے سرد مہری سے کہا، تمہاری سوچ ہے، وہ میری فیانسی ہے، میری محبت ہے، وہ مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ دانش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بٹ شی belongs to me now and forever۔ ارحم نے شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کر جا کر اسپرا کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، کھڑکی کی جانب بڑھا اور دور پھینک دی۔ تمہاری صرف فیانسی تھی، میری بیوی ہوگی، اور وہ بھی بہت جلد۔ وہ سکون سے اس کے سر پر کھڑا ہو کر بولا، جبکہ اسپرا صدمے اور بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، تم جو بھی کہو، اس کا دل اور روح صرف اور صرف مجھ سے جڑے رہیں گے ہمیشہ۔ تم صرف اسے اپنے پاس زبردستی رکھ سکتے ہو، محبت نہیں کروا سکتے۔ تم صرف اس کے آنسوؤں کی وجہ بن سکتے ہو، خوشی کی نہیں۔ وہ چیختے ہوئے بولا، یقین کرو وہ اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ مجھے سونپ دے گی، اپنا دل، روح، وجود، سب کچھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا، وہ مرنا پسند کرے گی لیکن تمہارا ہونا نہیں۔ دانش اسے چیلنج کیا، یہاں تم غلط ہو پنک۔ وہ نیچے جھکا اور اس کے پیٹ پر زور سے ٹانگ مار کر لیونگ ایریا سے باہر نکل گیا۔ اوہ دانش، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اسپرا نے جلدی سے اس کی جانب بڑھ کے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں شدت سے بھیگنے لگیں، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اسپرا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، دانش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، پیچھے سے آتے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ ارحم آگے بڑھا اور اسپرا کو اس کے بالوں سے پکڑ کر دانش سے دور کیا، اور بخیر ان دونوں کو سوچنے کا موقع دیے بغیر ہتھوڑی دانش کی ٹانگ پر ماری۔ تکلیف کی وجہ سے دانش کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگی، جبکہ وہ ساکن وجود سے اس کی ٹانگوں کو دیکھنے لگی، جہاں سے اب خون بہہ رہا تھا۔ اب تمہیں فٹ بال ٹیم چھوڑ کر بھکاری بننے کا سوچ لینا چاہیے، وہ سکون سے کہتا واپس سے ہتھوڑی اٹھا کر اس کی دوسری ٹانگ پر مارنے لگا۔ ارحم پلیز نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے نہیں۔ اسپرا نے جلدی سے اس کی دوسری ٹانگ پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس سے التجائیہ کی۔ ارحم نے وحشت سے اس کی جانب دیکھا، یقین کرو اسپرا، اگر اب دوبارہ تم نے اس شخص کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ غرایا، میں نہیں لگا رہی، تم اسے جانے دو، جینے دو، میں تم سے شادی کروں گی، آئی پرامس۔ وہ ایک دم سے دانش سے دور ہو کر لرزتی آواز میں بولی، دیکھ لو، وہ شادی کے لیے خود آفر کر رہی ہے۔ ارحم نے دانش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا، بزدل۔ وہ اس کی آنکھیں بند کر لینے پر زیر لب بڑبڑایا،
ہمارے یہاں جب کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچتا، وہ اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی۔ راہ فرار مطلب موت۔ اور یقین کرو اسپرا، اگر تم نے آخری موقع پر انکار کیا یا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر خود کے انتہائی قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ خوف سے اسپرا کے دل کی دھڑکن بڑھی اور وہ اسے ویسے ہی پکڑے کر اپنے روم کی جانب لے گیا، جبکہ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ اسپرا اور ارہم کا ملاپ ناممکن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سیاہ اور سفید چاند اور سورج، زمین اور آسمان کا۔ مگر ہر کوئی خود کو بدلنے کے لیے راضی ہے، ہر چیز تباہ ہونے اور بننے کے لیے تیار ہے، محبت کے لیے، ایک ہونے کے لیے، کیونکہ عشق سب بدل دیتا ہے۔ ارہم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینک کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اسے اب کسی سے اٹالین میں بات کر رہا تھا، جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ کیا سچ میں یہ انسان ہے؟ کیا اس کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس کے دل پر ہاتھ رکھا، یعنی محسوس کرنا چاہا۔ کیا سچ میں یہ شخص انسان یا کوئی اور ہی مخلوق ہے؟ وہ جو کال پر تھا، افسرا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا محسوس کر کے چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اس کا انسان ہونا محسوس کر رہی تھی، اس کی آواز پر ایک دم اچھی۔ تمہاری دھڑکنیں چل رہی ہیں، مطلب تم انسان ہی ہو۔ کیا تمہیں درد محسوس نہیں ہوتا یہاں؟ کیا کوئی جذبات اور کوئی محسوس نہیں ہوتے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس دل کا کام صرف بلڈ پمپ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور رہی بات درد کی، تو اس میں سکون ہے، لذت ہے، نشہ ہے۔ اور اپنی بیچ بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، جس سے اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ وارڈروب سے جو ڈریس پسند آتا ہے وہ جا کر پہن لو، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ اور ہاں، مجھے منافق اور غدار لوگ پسند نہیں ہیں، ذرا احتیاط سے۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا ساکن وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور آنکھیں نئے سرے سے اس کی بھیگنے لگیں۔